نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے اس زندگی کا ہر لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ اس کو یا تو جنت کے قریب کر رہا ہے یا پھر اس کو جہنم کے قریب کر رہا ہے۔ اگر مسلمان اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو یہ اس کے اعمال اس کو جنت کے قریب کر رہے ہیں، اور اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے تو پھر یہ اس کو جہنم کے قریب کر رہا ہے۔ تو مسلمان کا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن پورے سال میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں بارش کی طرح برستی ہیں۔ انہی میں عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ فجر میں 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اس میں جو 10 راتیں جن کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے ان کے بارے میں اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اسی طرح سے حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 10 دن عشرہ ذی الحجہ کے ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عمل کرنا ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ یعنی اب اس سے ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ جو اعمال عشرہ ذی الحجہ میں ہوں گے ان اعمال کا ثواب، ان اعمال کی پسندیدگی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والے دوسرے کوئی دن نہیں، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کثرت سے کیا کرو۔ اسی طرح سے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یعنی ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور 1 رات کی عبادت یہ شب قدر کی عبادت کے برابر اس کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کے ثواب کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ یہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کے معاف ہونے کا سبب بنتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا یہ بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ اس سے 2 سالوں کے گناہ یعنی ایک پچھلے سال کے گناہ معاف اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، اور ایک اگلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن جو روزہ رکھنا ہے وہ اپنے ملک کے حساب سے رکھنا ہے، یعنی ہمارے ملک میں جو 9 ذی الحجہ بنے گی اس کے مطابق روزہ رکھیں گے۔ پھر ایک حدیث مبارکہ سے عیدین کی رات کو عبادت کا بہت زیادہ ثواب ہمیں پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عیدین کی رات کو عبادت کرنے والے کا دل قیامت میں مردہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کیسی زبردست قسم کی بشارت اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں خوشخبریاں مل رہی ہیں کہ ایک عید کی رات میں عبادت کر لی جائے، اپنے رب کو راضی کر لیا جائے، اچھے اعمال کر لیے جائیں تو آدمی کا دل قیامت والے دن مردہ نہیں ہوگا۔ اب اللہ پاک نے اتنے قیمتی اوقات ہمیں عطا فرما دیے تو ان میں ہمیں کون کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ ان میں ذخیرہ حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روشنی سے جو چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں اس میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے تو گناہوں سے سچی توبہ کی جائے۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اگر توبہ اس درجے کی کر لے
ندامت کے ساتھ توبہ اس درجے کی کر لے کہ آئندہ ہمیشہ کے لیے نہ کرنے کا عزم بھی کرے اور ساری زندگی میں دوبارہ اس سے وہ گناہ سرزد بھی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک اور بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور وہ بدلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کے حوالے سے، ان 10 دنوں کے حوالے سے فرائض کا اہتمام خوب کیا جائے، اسی طرح سے حقوق العباد کا خیال کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچا جائے، اور جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو خوب کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، سبحان اللہ کہا جائے، تحمید بیان کی جائے، الحمدللہ کہا جائے، اسی طرح تحلیل بیان کی جائے، یعنی لا الہ الا اللہ کہا جائے، اور تکبیر بیان کی جائے، اللہ اکبر کہا جائے، اور اسی طرح سے 9 دنوں کے روزے رکھے، لیکن چونکہ 10ویں دن کا یعنی عید کے دن کا روزہ تو جائز نہیں ہے، اس وجہ سے پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھے، خصوصاً 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کا روزہ رکھنا، اس کی بہت زیادہ فضیلت حدیث مبارکہ میں آئی ہے۔ اسی طرح سے تکبیرات تشریق کہنا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات کہنا۔ اسی طرح سے جس شخص نے قربانی کا ارادہ کیا ہے اسے چاہیے کہ وہ مستحب یہ ہے کہ اپنے بال اور ناخن ان میں نہ ترشوائے، اور جو ہے نا یعنی ان کو ان دنوں میں نہ کرے۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر کسی شخص کے بال یا ناخن وغیرہ یا زیر ناف بال وغیرہ وہ 40 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں ان کو کاٹے ہوئے، تو پھر ان کو ناخن وغیرہ کو کاٹ لینا اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے چھٹا عمل کیا ہے کہ اس میں قربانی کی جائے، اس میں قربانی کی جائے۔ حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان ایام میں، جو عید کے ایام ہیں، جو قربانی کے ایام ہیں، ان میں سب سے جو پسندیدہ اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عمل پسندیدہ ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ تو یہ اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے، پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔